الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، ذی قعدہ کے مہینے میں ہم لوگ سورہ مؤمنون کی 8ویں آیت والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس آیت کریمہ کے مضامین کو اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کا سیزن آ گیا تو ہم نے اس آیت کی تفسیر کو موقوف کر دیا تھا. آج میں انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کامیاب ایمان والوں کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت ہے امانت داری، اور دوسری صفت ہے وعدے اور عہد کی پاسداری. امانت داری کے موضوع پر ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ وعدے اور عہد کی پاسداری ہے. یہ ہم 2 چیزیں الگ الگ سمجھتے ہیں. ایک تو ہے کسی سے کوئی وعدہ کرنا، اور ایک ہے کسی سے کوئی عہد کرنا، یعنی معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا. ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، اور ڈکشنری کے اعتبار سے بھی یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں دونوں کا حکم اور دونوں کا درجہ اور دونوں کی حیثیت ایک ہے. وعدہ کرنا یہ تو وعدہ ہے، ہر ایک سمجھتا ہے اس کو. اور عہد کرنا یعنی جب 2 فریق کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہے. جب دونوں کوئی عہد کر رہے ہیں تو در حقیقت دونوں میں سے ہر ایک یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس عہد کی پابندی کروں گا. تو وعدہ ہے ہی، عہد جو ہے یہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہی ہے. اس لیے شریعت کی نگاہ میں دونوں ایک ہی چیز ہیں، حکم اور درجے کے اعتبار سے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں، یعنی 3 ایسی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے منافق کو پہچانا جا سکتا ہے. نمبر 1، اذا حدث کذب. منافق جب گفتگو کرتا ہے تو اپنی گفتگو کے دوران جگہ جگہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی گفتگو میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.
اور منافق جب کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، نمبر 3، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام احمد نے اور حاکم نے نقل فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہ 6 کام ایسے ہیں کہ اگر تم ان کاموں کا اہتمام کرنے کی ضمانت لے لو تو میں تم لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یعنی اگر تم اپنی زندگی میں ان 6 کاموں کا اہتمام کر لو تو میں ضمانت لیتا ہوں اور ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ ان 6 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اگر تم کسی سے کوئی وعدہ کر لو یا کسی سے کوئی عہد کر لو، ایگریمنٹ کر لو، تو اب اس کو پورا کرو۔ اور یہ مومن کی بہت اہم صفت ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، چاہے کتنا بڑا سے بڑا اس کو نقصان اٹھانا پڑ جائے، وہ اپنے مادی نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے جب ایک مرتبہ کسی کو زبان دے دی، کسی سے وعدہ کر لیا یا عہد کر لیا، تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور عہد شکنی نہیں کرتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پہ اپنے وعدے کو اور اپنے معاہدے کو نبھایا ہے کہ انسانیت کی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ سیرت طیبہ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ابو جہل اور اس کا لشکر ملا جو جنگ بدر میں شرکت کے لیے مکے سے روانہ ہوا تھا۔ ابو جہل اور اس کے آدمیوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تم دونوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم تم دونوں کو مدینے جانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ان کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، اگر تم مدینے چلے جاؤ گے تو پھر ہمارے خلاف ان کے ساتھ تم جنگ میں شرکت کرو گے، لہٰذا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان حضرات نے کہا کہ بھئی ہم تو کسی جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ مجھ سے وعدہ کرو اور عہد کرو کہ ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ میں تم شرکت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو ان دونوں حضرات نے اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے وہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے سے نکل چکے تھے بدر کے لیے۔ راستے میں ان حضرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پورا قصہ آپ کو سنایا اور پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں اور اس جنگ میں شرکت کی جو سعادتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ابو جہل کو زبان دے چکے ہو،
ابو جہل سے تم وعدہ کر چکے ہو کہ جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، لہذا ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ جب وہ زبان دے دیتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا، لہذا تم دونوں جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے کوئی خوشی خوشی تو عہد کیا نہیں تھا ان سے، انہوں نے ہماری گردن پہ تلوار رکھ کے ہم سے یہ وعدہ کرایا، ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا، اس وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے زبردستی کیا ہو چاہے رضامندی سے کیا ہو، جب تم نے وعدہ کر لیا تو اب اس وعدے کو پورا کرو۔ حالانکہ یہ ایسا موقع ہے کہ ایک ایک فرد کی یہاں انتہائی شدید ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ کل 313 ہیں، اور ان کی تیاری کا یہ حال ہے کہ کل 70 اونٹ ہیں ان کے پاس، اور 2 گھوڑے ہیں صرف، اور چند تلواریں ہیں، ماں بقیہ کسی نے لاٹھی لے لی ہاتھ میں، کسی نے ڈنڈا لے لیا، کسی نے ہاتھ میں پتھر لے لیا۔ یہ نہتے مسلمان کل 313 کی تعداد میں ہیں، اور مقابلہ کن سے ہے؟ 1000 مسلح کفار مکہ سے، جن کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں اور اعلیٰ قسم کے جنگی ہتھیار ہیں۔ اب ایسے موقع پہ اگر 2 آدمی کا بھی اضافہ ہو جاتا تو مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے نے جب زبان دے دی تو اب اس کو وہ اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ تو وعدے کی اہمیت اور عہد کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس کو کس طرح نبھانا چاہیے، اس کا حق جو ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے یا آپ کے غلاموں نے یعنی صحابہ کرام نے ادا کیا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس میں بھی آپ کو نہ جانے کتنے واقعات ملیں گے کہ ایسے موقع پر انہوں نے عہد کو نبھایا کہ عہد کو نبھانے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ان کو برداشت کرنا پڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام کی فہرست میں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کھٹکتے رہے۔ دشمنان اسلام نے ان کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے اور ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متہم کیا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، وہ خود ذلیل اور رسوا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، ان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ ان حضرات کی جو عظمت ہے وہ تو پہاڑ جیسی ہے۔ اب اگر کوئی کسی پہاڑ کا دشمن ہو جائے اور پہاڑ پہ اپنا سر مارے پہاڑ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو پہاڑ ٹوٹے گا یا اس کا سر پھوٹے گا؟ پہاڑ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، خود اس کا اپنا سر پھوٹے گا۔ تو وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرکیف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر تھے، اور ان کا روم کی سلطنت کے ساتھ مقابلہ تھا، اور روم جو تھا اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ جیسے آج امریکہ ہے، اس طرح روم اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا کہ اتنی مدت تک ہم دونوں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی دوسرے پر کسی قسم کا حملہ اور جنگ نہیں کرے گا۔ جب یہ ایگریمنٹ کا پیریڈ ختم ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا۔
انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے لشکر کو اور اپنی فوج کو تیار کریں گے اور روم کی سرحد کے پاس ان کو جمع کر لیں گے، اور جیسے ہی معاہدے کی میعاد ختم ہوگی ہم لوگ رومیوں پہ حملہ کر دیں گے۔ وہ چونکہ پہلے سے غافل ہوں گے اور ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں گے، اس طرح ہم آسانی کے ساتھ ان کے علاقوں کو فتح کر سکتے ہیں، ورنہ روم کے پاس جو طاقت ہے اس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس پلان کے مطابق فوج کو تیار کیا گیا، لشکر کو تیار کیا گیا، اور میعاد کی تاریخ ختم ہونے سے پہلے سرحد پر فوج کو پہنچا دیا گیا، اور کچھ فوج کا حصہ سرحد کے اندر بھی چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ تو جنگ بندی کا ہوا تھا، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، فوج سرحد پہ نہیں کوئی لا سکتا، یہ تو کوئی معاہدے میں نہیں تھی بات۔ چنانچہ جیسے ہی آخری دن ایگریمنٹ کے پیریڈ ختم ہونے کا جو آخری دن تھا، اس آخری دن کا سورج جیسے ہی غروب ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا اور انہوں نے روم پر جو ہے کہ حملہ کر دیا، اور وہ لوگ خالی الذہن تھے، ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ مسلمان جو ہے روم کے بڑے بڑے شہروں کو، علاقوں کو، بستیوں کو فتح کرتے ہوئے آگے نکل گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت عملی بڑی کامیاب نکلی، سکسیسفل۔ جب بہت سے شہر اور بستی اور علاقے فتح کرتے ہوئے آگے نکل گئے تو دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، گھوڑے پر سوار کوئی شخص بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رک جاؤ، دیکھو یہ کون ہے، شاید امیر المومنین کا کوئی پیغام آیا ہو۔ جب وہ شخص قریب ہوا تو دیکھا وہ عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر قفوا عباد اللہ، اللہ اکبر قفوا عباد اللہ، اللہ کے بندو رک جاؤ آگے مت بڑھو، اللہ کے بندو رک جاؤ آگے مت بڑھو۔ جب حضرت معاویہ کے پاس پہنچے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، کہ ایک مومن کا شیوا عہد کی وفاداری ہے، پاسداری ہے، غداری کرنا یہ کسی ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو کوئی غداری نہیں کی، ہم نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی، ہم نے تو معاہدے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس پر حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی روشنی میں فرمایا کہ تم نے معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سرحد پر جو فوج جمع کی تھی یہ بھی ایک قسم کی غداری ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہم ہوتے تو ایسے موقع پہ کتنی تعویلیں کر لیتے، لیکن ان حضرات کے سامنے نہ سلطنتیں تھیں، نہ حکومتیں تھیں، نہ دنیا کی یہ زمینیں تھیں۔ ان حضرات کے سامنے ہمیشہ جو چیز تھی وہ اللہ کی رضا تھی۔ اللہ کی رضا کے بغیر پوری دنیا ان کو مل جائے وہ ان کو قبول نہیں، اور زمین کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اللہ کی رضا مل جائے وہی ان کا مقصود۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً لشکر واپس جائے اور جتنے علاقے اور شہر رومیوں کے فتح کیے ہیں سب ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ پورا لشکر جو اتنی بڑی تاریخی کامیابی حاصل کر چکا تھا وہ سارے مفتوحہ علاقے روم کو واپس کر دیے اور پوری فوج کو لے کے اپنی سرحد میں واپس چلے گئے۔ یہ ہے ایمان والا جب ایک زبان دے دیتا ہے تو اس زبان کی قدر و قیمت۔ یہ قدر و قیمت صحابہ کرام جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔
ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ وعدہ خلافی کرنا یا عہد شکنی کرنا کیسا ہے، تو ہم لوگ پورا 1 گھنٹہ اس پہ تقریر کر دیں گے کہ بہت بری بات ہے، بہت بری عادت ہے. لیکن صبح سے لے کے شام تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نہ جانے کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں وعدے کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کے دائرے میں آتی ہے، مگر ہم اس کو وعدہ خلافی سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو عہد شکنی سمجھتے ہی نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، کہ اکثریت مسلمانوں کی، انسانوں کی ایسی ہوگی جو عہد اور وعدے کی پاسداری کرنے والی نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ صبح سے لے کے شام تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نہ جانے کتنی وعدہ خلافیاں ہم کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی عہد شکنیاں ہم کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اب جب احساس ہی نہیں ہوتا تو آدمی اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ اور جب اس کو اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیسے کرے گا؟ ہم مثال کے طور پر کسی سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کل شام کو 7 بجے میں آپ سے ملوں گا، آپ کے گھر آؤں گا. اب ہم میں سے کتنے ہیں جو ٹھیک 7 بجے وہاں پہنچتے ہیں اپنے وعدے کے مطابق؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے 7 کے بجائے 7:15 بجے ہم پہنچ رہے ہیں یا 7:30 بجے ہم پہنچ رہے ہیں تو یہ وعدہ خلافی ہے. ہم نے جو زبان دی تھی وہ 7 بجے پہنچنے کے لیے دی تھی. ہم اگر اپنے دوست، احباب اور تعلق والوں کا جائزہ لیں، ہمیں اکثریت ایسی ملے گی جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے. بہت کم ایسے ملیں گے جو وعدے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے موعد کا اور اپنے وعدے کا اہتمام کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ 7 بجے کا ٹائم دیا ہے، 15 منٹ کا راستہ ہے، 6:30 بجے سے ہم فارغ ہیں اور ہمیں معلوم ہے، یاد ہے کہ 7 بجے ہمیں فلاں سے ملنا ہے. اب ہم لا یعنی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، موبائل میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور بنا کسی عذر کے اور مجبوری کے ہم 7 بجے کے بجائے 7:30 پونے 8 بجے وہاں پہنچ رہے ہیں. اب یہ جو دوسرے کو ہم نے انتظار کرایا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، یہ انتظار کی جو اس کو تکلیف ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا جواب کون دے گا؟ قرآن کریم نے کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو پورا کرو. جیسی زبان دی ہے ایسا ہی اس کے اوپر اس کی پابندی کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں 7 بجے کا ٹائم دے رکھا ہے، مثلا 15 منٹ کا راستہ ہے، اب بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، لا یعنی کر رہے ہیں. جب 7 بج گئے اب وہ اٹھ کے حمام جا رہے ہیں، 15 منٹ وہاں لگا دیے اور اب 15 منٹ کا راستہ ہے، وہاں پہنچ رہے ہیں 7:30 بجے. اور اگر راستے میں کوئی مل گیا تو اب اس سے گپے لڑا رہے ہیں، 15 منٹ وہاں بھی لگا دیے، پہنچ رہے ہیں پونے 8 بجے. تو ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، حالانکہ ان العہد کان مسئولا، جب ہم نے وعدہ کیا تھا 7 بجے پہنچنے کا اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے جب ہم پونے 8 بجے پہنچ رہے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں، گرچہ وہ تعداد میں بہت کم ہیں، کہ جب انہوں نے 7 بجے کا ٹائم دیا ہے تو 6:55 پر وہاں موجود ہوتے ہیں.
5:30 بجے کا اگر ٹائم دیا ہے تو 5:25 پہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے صرف نماز روزے کا نام دین سمجھ رکھا ہے، حالانکہ ہمارا جو دین اسلام ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے، اس نے ہمیں ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور دعوت نامے کا کارڈ چھپتا ہے، ہم اس میں نیچے لکھتے ہیں کہ رات کو 8 بجے کھانا ہوگا، اور کوئی بھی رات کو 8 بجے کھانا نہیں کھلاتا۔ جو لوگ اس دعوت کے مطابق 8 بجے آ گئے، سیدھے سادے لوگ، ان کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے، 9 ساڑھے 9 بعض مرتبہ 10 بج جاتے ہیں۔ اب اس دعوت والے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے جب 8 بجے لکھا ہے تو میں نے وعدہ کیا ہے۔ 8 بجے کا ٹائم جب آپ نے کارڈ میں لکھ دیا تو گویا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 8 بجے آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ اب بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے 9:30 اور 10 بجے کھانا کھلا رہے ہیں۔ جو لوگ وقت پر آ گئے ہیں، سیدھے سادے لوگ، ان کا 1-1.5 گھنٹہ ضائع ہوا ہے، انتظار کی تکلیف ہوئی ہے، ان کے وقت کا خون ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہوتا کیا ہے؟ ان لوگوں کے انتظار میں پورا پروگرام لیٹ کیا جاتا ہے جن کو تاخیر سے آنے کی عادت ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں کہ کہیں وقت پر پہنچنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، عادت بنا لی ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جانا ہے۔ اور ان لوگوں کے انتظار میں یہ جو میزبان ہیں، یہ ان بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو 1-1.5 گھنٹہ انتظار کراتے ہیں جو بیچارے وقت پر آ گئے۔ اور یہ ذہن میں نہیں ہے ان العہد کان مسئولا، کہ یہ جو زبان دی تھی اور تم نے وعدہ کیا تھا، 1.5 گھنٹہ جو تم نے ضائع کرایا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ہمارے یہاں جو باراتیں ہوتی ہیں ان کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ یہ سب ہماری بددینی ہے، ہم نے دین کو سیکھا نہیں۔ اتنا خوبصورت دین اللہ پاک نے ہمیں دیا جو انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ زندگی تو جانوروں کی بھی گزرتی ہے۔ یہی زندگی کے آداب ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں جس پر عمل کر کے انسان انسان بنتا ہے۔ کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بارات کو چند کلومیٹر کے فاصلے سے آنا ہے، رات کو 8 بجے کا اعلان کر دیا گیا، دعوت نامے میں لکھ دیا گیا کہ 8 بجے کھانا ہوگا یا نکاح ہوگا، اور بارات آ رہی، بارات اگر چاہے تو 7:45 بجے آرام سے آ سکتی ہے۔ لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ رات کو 11 بجے آ رہی ہے بارات، چند کلومیٹر سے۔ اور جو لوگ بیچارے سیدھے سادے وقت پر پہنچ گئے، 3-4 گھنٹے سے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو جو یہ تکلیف ہو رہی ہے، ان کا جو وقت کا ان کے خون ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آخرت میں کون جواب دے گا؟ ان العہد کان مسئولا، کہ جب کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی بات کہی ہے، زبان دی ہے، تو اب اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، کتنا اس پر عمل کیا، کتنا اس پر عمل نہیں کیا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے عہد کیا ہو یا ہم نے ایگریمنٹ کے پیپر پہ سگنیچر کیے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سے معاہدے ایسے ہیں جو عملی طور پر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، اب جب ہم نے کسی ملک کی سکونت اختیار کی، چاہے وہاں کے نیشنل ہوں، چاہے وہاں کے مقیم ہوں، اقامے والے ہوں، تو گویا کہ ہم نے وہاں کی حکومت سے یہ عہد کر لیا کہ ہم آپ کے قوانین کا احترام کریں گے، آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے، چاہے زبانی نہ کہا ہو اور کسی پیپر پہ دستخط نہ کیے ہوں، یہ خود بخود معاہدہ ہو گیا۔ اب اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی
سبب کہ آپ حکومت کے کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ اپنے عہد کو آپ توڑ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے لیا، آپ نے کسی ملک کا ویزا لیا آپ نے، تو جب آپ ویزا لے رہے ہیں تو گویا کہ آپ عہد کر رہے ہیں کہ جتنے دن میں آپ کے ملک میں رہوں گا میں آپ کے قوانین کا احترام کروں گا۔ اب مرور کے، ٹریفک کے قوانین ہیں، بلدیہ کے، میونسپلٹی کے قوانین ہیں، اور مثلا اوقاف کے قوانین ہیں، حکومت کے دیگر اداروں کے قوانین ہیں، تو ان تمام قوانین پر عمل کرنا شرعاً ہمارے لیے واجب و ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ قانون جس کی خلاف ورزی پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، جس کی خلاف ورزی پر کہتے ہیں کوئی مخالفہ نہیں لگتا، ہم اس قانون کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور اس قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہاں ایکشن نہیں لیا جائے مگر آخرت میں تو ایکشن لیا جائے گا۔ قرآن صاف کہہ رہا ان العہد کان مسئولا، کہ جو بھی تم نے عہد کیے ہیں، چاہے وہ زبانی کیا ہو، چاہے وہ تحریراً کیا ہو، چاہے وہ خود بخود ہو گیا ہو عرف کے اعتبار سے، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ایسی حکومت کے قوانین کا احترام کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، حکومت کے قانون کی وجہ سے نہیں، شریعت کے حکم کی وجہ سے اور آخرت کی جواب دہی کی وجہ سے۔ حضرت مولانا انعام الحسن کانلوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کو ٹوائلٹ جانے کا تقاضا ہوا، تو جب وہ جانے لگے تو ٹرین چونکہ بہت تیز چل رہی تھی اور جھٹکے لے رہی تھی تو ان کو چکر آنے لگے، چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ٹرین ایک اسٹیشن پہ رک گئی جہاں 10-15 منٹ ان کو رکنا تھا پلیٹ فارم پہ، تو ان کے جو خادم تھے مولانا محمد بن سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا حضرت ٹرین یہاں رک گئی ہے پلیٹ فارم پہ، 10-15 منٹ رکے گی، آپ حمام سے فارغ ہو جائیے۔ تو حضرت خاموش رہے، بولے نہیں۔ ان کے خادم نے پھر کہا، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو حضرت نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں سامنے نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو سامنے ٹوائلٹ کے دروازے پر ہندی میں چھوٹی سی ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اگر ٹرین کسی پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی ہو تو ٹوائلٹ یوز نہ کریں، کیونکہ جب ٹرین چلی جاتی ہے اور وہاں غلاظت نظر آتی ہے تو جو لوگ پلیٹ فارم پہ ٹہلتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ ایسا قانون ہے اور ایسی مختصر سی تحریر ہے جسے نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ جس کی کوئی رعایت کرتا ہے، لیکن ہمارے اکابر جو یہ سمجھتے تھے کہ چاہے یہاں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے یا نہ لیا جائے، آخرت میں تو جواب دینا ہے، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ لہذا ہم لوگ جب بھی کوئی وعدہ کریں اور عہد کریں تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو حکومت کی میں نے بات کی، آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، جیسے ہی آپ نے ملازمت اختیار کی خود بخود آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ آپ اس کمپنی کے قوانین کا احترام کریں گے۔ آپ نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، آپ نے کسی اسکول میں داخلہ لیا، جس ادارے سے آپ جڑے خود بخود آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ آپ اس ادارے کے جو قوانین ہیں اس کا احترام کریں گے۔ ہاں، 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک صورت تو ایسی ہے کہ وہ قانون ایسا ہے کہ جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہے۔ کسی ملک میں مثلا ایسا قانون ہے کہ آپ کو شراب پینی پڑے گی مثلا، تو اب آپ اس قانون پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اصول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کے کسی حکم کو، مخلوق کے کسی قانون کو اس
اس وقت ہم فالو نہیں کریں گے جب اس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو. ایسا کوئی قانون جس پر عمل کرنا گناہ ہے شرعاً، اس قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح ایسا کوئی قانون جو سراسر ظلم پر مبنی ہے، اہل خرد اور سمجھدار لوگ اس کو یہ مانتے ہیں کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے بلکہ 100% ظلم پر مبنی ہے، تو اس قانون پر بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے قوانین ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ہی آرام کے لیے، ہماری راحت کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے ہوتے ہیں. لہذا ان پر عمل کرنا قانوناً ہی ضروری نہیں ہے بلکہ شرعاً بھی ضروری ہے. اب اگر کسی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کے ذہن میں یہ ہے وعدہ کرنے کے وقت کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا، بس بہلانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں. آپ خود ذہن میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا یا پورا نہیں کر پاؤں گا، مگر پھر بھی آپ وعدہ کر رہے ہیں اس کو بہلانے کے لیے، تو یہ جھوٹا وعدہ ہے اور جھوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اب اگر آپ نے وعدہ کیا اور آپ کی نیت ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، تو حتی الامکان اس وعدے کو آپ پورا کیجئے اور نبھائیے. الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مجبوری پیش آ گئی جس کی وجہ سے آپ اب اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، تو آپ پہلے سے اس کو اطلاع کر دیں کہ میرے ساتھ کچھ یہ حالات پیش آ گئے ہیں جو وعدہ کرنے کے وقت نہیں تھے، لہذا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں وعدے کو پورا نہیں کر پاؤں گا. اسی طرح منگنی ہوئی ہے کہیں پر، تو منگنی جو ہوتی ہے یہ وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے، وعدہ نکاح ہے. اب بعد میں منگنی کے بعد نکاح سے پہلے کچھ ایسی باتیں معلوم ہو گئیں یا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان دونوں کی ازدواجی زندگی جو ہے مشکلات کے گھیرے میں آ جائے گی، تو آپ جا کے ان سے معذرت کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. 7 بجے کا آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے ملنے کا، آپ 6:30 بجے بالکل حساب سے نکل گئے، مگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، جو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اب آپ وقت پر نہیں پہنچ سکتے، تو آپ معذور ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عادت بگاڑ لی ہے، کہیں پر وقت پر پہنچنا ہم چاہتے ہی نہیں. اپنے منہ سے ہم نے جو زبان دی ہے، جو وعدہ کیا ہے، ہم اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہی نہیں. اور جب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو نہ ہم اپنی اصلاح کر پا رہے ہیں، نہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق ہو رہی ہے. حالانکہ یاد رکھیے جتنے بھی قسم کے وعدے ہیں اور جتنے بھی قسم کے عہد ہیں، قرآن کہہ رہا ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور 100% دین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.